نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یہی سے نا کہہ دیجئے انی بے شک میں نوحیتو میں روکا گیا ہوں مجھے روکا گیا ہے. کیا ہے یہ مجہول نہیں کس کو کہتے ہیں روکنے کو منع کرنے کو. تو نوحیتو میں روکا گیا ہوں مجھے روکا گیا ہے ان کے عابدہ میں عبادت کروں الذین ان لوگوں کی جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا. کل کس کی بات ہو رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے کل اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ عمل کرنے پر نتیجہ کیا ہوگا کس کا. ٹھیک ہے, اب جو کہ واقعہ ہوا تھا مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا, ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دو, اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا کہ ان کو نہیں ہٹانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بار بار اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ ان مشرکوں سے کہہ دو, کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو مانتے ہیں, انہیں اپنے پاس سے ہٹائیے تب ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ دیجئے بے شک میں نوحیتو میں منع کیا گیا ہوں مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یعنی میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا, مجھے اس بات سے روکا گیا ہے. قل کہہ دیجئے لا اتبعو نہیں میں پیروی کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کی. خواہشیں تو تھی ان کی کہ اپنی مرضی سے ہٹا دو, موجزے دکھا دو, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا, تمہارے کہنے پر نہیں چلتا. میں در حقیقت دللتو میں بھٹک گیا, دللتو گمراہ ہو گیا بھٹک گیا, اذن تب وما اور نہیں ہوں انا میں من المہتدین اور نہیں ہوں گا میں مہتدین ہدایت پانے والوں میں سے. یعنی اگر میں نے تمہارے خواہشات کی پیروی کری تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ قرآن کے علاوہ کسی اور کی پیروی کریں گے تو کون سا راستہ ایسا ہے جو سچا ہو, کون سا راستہ ایسا ہے جو سب سے اچھا ہو؟ صرف قرآن کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سیدھے راستے نہیں ہیں, وہ ٹیڑھے راستے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی, کسی کی بھی خواہشات پر نہیں چلنا, غیر مسلموں کی خواہشات پر, انگریزوں کی خواہشات پر, جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ویسا, یا کوئی اور قوم ہمیں جیسا بنانا چاہتی ہے ویسا نہیں بننا. ہمیں صرف وہ بننا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں صرف وہی کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کریں گے تو انجام بہت خطرناک ہوگا. ابھی وہ بھی آگے آ جائے گا کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک انجام ہوگا, کیونکہ جب موت آتی ہے نا تو سب چیزیں غیب پر سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں اور ایک دم انسان کے زبان پہ کاش آنے شروع ہو جاتا ہے. کاش مان لیتی, کاش ان کی خواہشات پر نہ چلتی, کیونکہ زندگی وہی ہے نا ایک بلبلے کی برابر, بلبلا پھوٹا زندگی ختم. اتنی دیر کی لگے گی وہ, جب قیامت جب ہم میں موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر میں نے ان سے کہہ دو اگر میں نے تمہاری خواہشاتوں کی بات مانی, تمہاری خواہشات پر چلا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ کھلی ہوئی نشانی پر ہوں, من ربی اپنے رب کی طرف سے. مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں بالکل صحیح راستے پر ہوں. ہمیں اپنے دماغ سے بھی شک کو نکالنا ہوگا, ہمیں شک میں کبھی بھی نہیں پڑنا. اگر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں نا وہیں سے ہم گمراہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں ہوں, پتہ نہیں میں کون سے راستے پر ہوں. اللہ کے بارے میں اپنا شک جو ہے نا وہ دور کر دیں. یعنی بالکل یہ میں قرآن پڑھنے آ رہی ہوں اور یہ بالکل سچی کتاب ہے اور جو اس میں لکھا ہے مجھے وہ کرنا ہے, اس بات پر کوئی شک نہیں ہے. اب کوئی مجھے کہیں بھی کھینچ لے, مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ کر جانا ہے. تو شک میں کسی کے بھی نہیں پڑنا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آپ بھی ان سے کہہ دو کہ میں کھلی ہوئی دلیل پر ہوں, میں بالکل صحیح راستے پر ہوں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے رب کی طرف سے. وَقَذَّبْتُمْ اور تم نے جھٹلایا, بِهِ اسے, ماں نہیں, اندی میرے پاس, ماں جو, یستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو, بِهِ اسے, یستعجلون اجل سے بنا ہے, اجل کیا ہوتا ہے جلدی, اور تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو, تم جلدی مانگ رہے ہو, بِهِ اس کو, ان نہیں ہے حکم اللہ مگر للہ اللہ کے لیے, یقص وہ بیان کرتا ہے حق کا حق کو, وہوا اور وہ, خیر بہتر ہے, فاصلین سب فیصلہ کرنے والوں میں. انہوں نے کس چیز کی بات مانگنی تھی, کس چیز کا مطالبہ کیا تھا, عذاب کا. انہوں نے کیا کہا تھا مشرکین مکہ نے, اگر آپ سچے ہیں قیامت آئے گی, ہم دوبارہ سے جڑیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے, اگر یہ سب باتیں سچی ہے تو ٹھیک ہے قیامت لا کر دکھاؤ.
ہمیں تو اگر قیامت آنی ہے تو ابھی لا کر دکھاؤ قیامت، اگر یا پھر عذاب لے کر آ جاؤ اگر تم سچے ہو. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ یہ سب کام کس کی مرضی سے ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. قیامت بھی جب آئے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی، یا عذاب بھی تب آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. جو غیب کا علم ہے وہ یہی پوچھ رہے تھے نا کہ کب آئے گی قیامت، بار بار یہی پوچھتے تھے نا کب آئے گی قیامت، یہ کب ہوگا، ایسا کب ہوگا، بار بار ان کے یہی مطالبے رہتے تھے. تو جو غیب کی چیزیں ہیں نا وہ 5 ہیں، جو غیب کے علم ہے نا وہ 5 ہے، اس کے علاوہ وہ علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلا قیامت کا علم کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، صرف پیشن گوئیاں بتا دی کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، اور جب یہ ہو جائے تو سمجھ لو قیامت آ گئی. لیکن ایگزیکٹ ٹائم کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. دوسرا بارش کا نزول. اب ہم فورکاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ اندازے ہوتے ہیں، 100% بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، آدھی فورکاسٹنگ تو غلط ہی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے بارش کل کا دکھا رہے تھے کہ دھوپ ہوگی، دیکھا تھا کہیں بھی دھوپ نہیں نکلی، پورے دن بارش تھی. تو یہ جو بارش کا نزول ہے اس کے بارے میں بھی مکمل 100% علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کنفرم علم. رحم مادہ میں شکل یعنی رحم، اس کے اندر کیا ہے. آج انسان کو یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ تو پتا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ پتا چل جاتا ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی قسمت کیا ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ کیا کرے گا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. چوتھا آئندہ میں آئندہ کیا ہوگا، مطلب کل کیا ہوگا. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کل کیا ہوگا، کل میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، نہیں پتا. اس زمین پر موت آئے گی یا کس زمین پر موت آئے گی، یا کہاں ہوں گی میں موت آنے پر، یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. ان کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھنے اور دکھانے سے منع کیا ہے. اس کی 40 دن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی جو انسان کاہن کے پاس جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف یعنی غیب کی چیزوں کو بتانے والوں کے پاس جائے گا اور اس سے کچھ پوچھے گا، اس کی 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. کتنی بھی عبادت کر لو آپ کے قبول نہیں ہوگی. کوئی ماتھا دکھاتا ہے، کوئی ہاتھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ پیشن گوئیاں کرتا ہے، بالکل اس بات کو ماننا بھی نہیں ہے. کسی کو اس نے بتا بھی دیا نا، اگنور کر کے آگے نکل جاؤ، سننی نہیں ہے اس کی بات، ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر کچھ پوچھے گا پھر اس کی تصدیق کرے گا تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر نازل ہوئی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اگر یہ سب چیزوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی کری. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے، کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے. سمجھ گئے؟ جادو، ایسا جادو جو کیا کرتا ہے، جادو دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، جھوٹ دکھائی ہمیں جو سامنے وہ جھوٹ دکھائی دیتا ہے، جو ہوتا ہے جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کریں گے اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی جو بھی آپ کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا اس پر راضی رہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کل کہہ دیجئے لو اگر انا بے شک اندی میرے پاس ہوتا ما جو یستعجلون تم جلدی مانگ رہے ہو بھی اسے لاقضیا تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا امرو معاملے کا بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. یعنی کیا کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا قیامت لانا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا. نبی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگر قیامت کا لانا یا نہ لانا، عذاب کا لانا یا لانا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو ان سے کہہ دو ابھی فیصلہ ہو جاتا، میں تو ابھی کے ابھی فیصلہ کر دیتا. کتنا زیادہ نبی کو پریشان کرا ہے انہوں نے، ہر وقت پریشان کرا ہے. نبی کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتیح چابیاں، مفتاحن کی جباں، مفاتیح کیا پڑھی تھی آپ نے فرسٹ بک، مفتاح الصلاۃ نماز کی کنجی چابی، تو مفاتیح چابیاں اور اسی کے پاس ہے چابیاں الغیبی غیب کی، لا یعلموہا نہیں جانتا انہیں الا مگر ہوا وہی، یعنی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی بھی نہیں جانتے. نبی بھی صرف کتنا جانتے ہیں؟
جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، جو حضرت عائشہ کا ہار کھویا ہے تو نبی اس کا بھی پتہ لگا لیتے کہاں کھویا تھا. جب اونٹ کھڑا ہوا تو کہاں تھا وہ ہار؟ اونٹ کے نیچے تھا نا. لیکن سارے میں ڈھونڈ مچ رہی تھی اس کی ہار کی، کہیں بھی ہار نہیں ملا. جس اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اسی اونٹ کے نیچے تھا. اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اس ہار کا بھی پتہ چل جاتا. پھر اتنی بڑی یہ بات نہیں ہوتی جو حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگا تھا، اتنا کچھ ہوا تھا، یہ سب باتیں نہ ہوتی، پھر ایک دم ہار مل جاتا. لیکن غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ماں جو فِي الْبَرِّ خشکی میں ہے، وَالْبَحْرِ اور سمندر میں ہے، یعنی جو زمین پر ہے اور جو سمندر میں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وما، اور نہیں، تسقط گرتا، میوں ورقتن کوئی پتا. ورق کس کو کہتے ہیں؟ پتلی جھلی، کسی بھی باریک پتلی چیز کو ورقہ کہتے ہیں. کسی بھی جھلی کو ورقہ کہتے ہیں، باریک چیز کو ورقہ کہتے ہیں. پتے کو بھی، کیونکہ پتا جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ورقہ آئے گا. ٹھیک ہے. پیپر کوئی کے لیے بھی ورقہ آتا ہے کیونکہ یہ باریک ہوتا ہے. چاندی کا ورق وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی پتلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ورق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں گرتا میوں ورقتن کوئی پتا مگر یعلموہا وہ جانتا ہے اسے. ولا، اور نہیں ہے حبتن کوئی دانا فی ظلماتن اندھیروں میں، الارض زمین کے. ولا، اور نہ ہی رطبن کوئی تری مطلب کوئی گیلی چیز، پانی وانی، لکوڈ. ولا، اور نہیں ہے یابسن کوئی خشک. یہاں پر ایک اور آ گیا، رطب تر اور یابسن خشک. اللہ مگر فی کتابن ایک کتاب میں ہے، مبین واضح کھلی ہوئی. یعنی ہر چیز، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں پتا ہے. جتنے بھی زمین میں جاندار ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں. اور وہ کتاب لوح محفوظ یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو سکتی ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. تو سمندر کا کتنا پرسنٹ ہم جان پائیں؟ 1% نا. اس کے علاوہ کتنا کچھ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے نیٹ پر، ابھی دیکھنا کوئی بھی کریچر، اور ایسے ایسے نکل کر آئیں گے کہ آپ دیکھ کر ہی حیران ہو جاؤ گے کہ کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کسی کے بارے میں، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ایک دانہ تک جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دانہ، کون سا دانہ کب اگ رہا ہے اور کیسے اگ رہا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ ہوا، اور وہی ہے، الذی جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، باللیلی رات کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ماں جو جراح جیم راحا، جرحن کہتے ہیں زخم کو. اس کا لفظی معنی جرحا کہتے ہیں، زخم کے لیے آتا ہے لفظی معنی. ٹھیک ہے. اور جو عمل جراحی ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے آپریشن. آپریشن کو کیا کہتے ہیں؟ عمل جراحی. یعنی اس میں کسی چیز کو کاٹنا، چیرنا وغیرہ ہوتا ہے. تو دن میں انسان جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، چیر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گزرتا ہے. اس لیے اس میں کیا آتا ہے؟ کمائی. جو تم نے کمائی کی، جو بھی تم نے کاٹا پورے دن میں، جو بھی تم نے چیرا، کاٹا، کاٹنے سے مراد یہ کہ زندگی میں ابھی پورے دن میں جو تم نے کیا، اس لیے اس کو کمائی کہا گیا ہے یہاں پر. لیکن اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کاٹنا، چیرنا. کبھی کہیں اور آ جائے آپ کو کہ یہاں پر تو کمائی پڑا تھا، اب یہاں پر چیرنا کاٹنا کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو جراح تم نے کمائی کی، پھر نہار دن میں، پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فی ہی اس میں، لی یقضا تاکہ پورا کر دیا جائے، لی تاکہ یقضا پورا کر دیا جائے، اجل وقت، مسمن مقرر وقت. ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے. ثم پھر، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے. کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ وہی تمہیں فوت کرتا ہے. رات کو سوتے سوتے کب موت آ جائے نہیں پتا چلتا. یہاں پر ایک بہت بڑا کرائسس ہوا تھا نا بھوپال میں، کتنا بڑا، وہ گیس والا جو سوتے سوتے
کہ اس میں کیا ہوا تھا, لوگ سوتے کے سوتے رہ گئے تھے. کیا وہ جاگے تھے؟ کچھ لوگ, آدھی پبلک, آدھی جنریشن سوتی کی سوتی رہ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہی تمہیں موت دیتا ہے رات کو, صرف اس کی روح واپس بھیجتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پوری ہونی ہے, ابھی اس میں ٹائم ہے, ابھی اس کو مرنے میں ٹائم ہے, اس کی روح واپس آتی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ سوتے سوتے بھی جس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ سوتے سوتے اس کی روح قبض کر لیتا ہے. اس لیے کیا کہا گیا ہے نیند کو موت کی بہن, موت کی بہن کہا گیا نا, اس لیے کہا گیا ہے. موت میں بھی انسان کو کچھ نہیں پتا چلتا اور نیند میں بھی انسان کو کچھ نہیں پتا چلتا. آپ کے ساتھ کیا کوئی قرضہ نہیں پتا سوتے سوتے, بالکل پتا نہیں چلتا کہ کیا ہو جائے سوتے سوتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہی ہے, تمہیں ایک جھٹکے میں چاہے تو موت دے دے اور ایک جھٹکے میں چاہے تو تمہیں زندگی دے دے, کچھ پتا نہیں, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. پھر انسان اتنا ناشکرا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اتنا جھٹلا دیتا ہے, جبکہ پتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو میں آج کل ہونے ہی نہ دے ہماری زندگی میں, ہونے دے سکتا ہے. آپ پورا 100% یقین ہے کہ کل جو ہے ہم زندہ ہی رہیں گے, کچھ نہیں پتا کب وہ موت دے دے. وہ ہوا اور وہ القاہر, غالب ہے, قاہر غالب یعنی ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے. فوقا اوپر, عبادی ہی اپنے بندوں کے, وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے, علیکم تم پر, حفاظتاً نگہبان, حفاظتاً محافظ, حفاظت کرنے والا, نگہبان, حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے, احدکم تم میں سے کسی کو, الموت موت, توفت ہو فوت کرتے ہیں اسے, توفت فعلت فوت کرتے ہیں اسے, رسولنا ہمارے رسول, رسول کون؟ فرشتے. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا, اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے. رسول رسول اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہم اور وہ, لا یفرطون نہیں وہ کوتاہی کرتے. کل پڑھا تھا نا فرطا, کوتاہی کرنا, کمی کرنا, نہیں وہ کمی کرتے, نہیں وہ کوتاہی کرتے. کیا ہوتا ہے جب موت آتی ہے, موت کے فرشتے جو ہیں بس اس بات میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے, اس کا ٹائم پورا اور میں تبھی کے تبھی اس کی جان نکال لوں. ایک سیکنڈ نہ تو وہ دیری کرتے, نہ ایک سیکنڈ پہلے وہ نکالتے ہیں. جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اسی ٹائم اسرائیل, کون سے فرشتے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام, وہ آتے ہیں اور تبھی کے تبھی جو بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں فوراً ان کی روح قبض کر لیتے ہیں اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, نیک میت جو ہوتی ہے اس کے چہرے پر کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے, ہلکی سی اسمائل ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, نور ہوتا ہے اس کے چہرے پر. اس کو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ فرشتے آتے ہی سلامتی دیتے ہیں, سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور جو بد چہرے ہوتے ہیں, جو بد روح ہوتی ہے, بد میت ہوتی ہے, اس کے چہرے ہولناک ہوتے ہیں. مرتے وقت بھی ان کے چہروں پہ وہ نور نہیں ہوتا, وہ نور اٹھا لیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نیک لوگوں کی روح کو فرشتے سلام کرتے ہیں, پھر روح کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹتے ہیں, پھر آسمان پر لے جاتے ہیں. ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے. پھر ان کو وہاں مرحبا کہا جاتا ہے, ویلکم, مرحبا کہا جاتا ہے. پھر نیچے بھیج دیا جاتا ہے عزت کے ساتھ. یہ روح میت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور پکارتی ہے, مجھے جلدی دفنا دو, جلدی کرو. اس لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو دفنانے میں دیری نہ کرو. اگر وہ نیک روح ہے تو جلدی اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہے, اور اگر بد ہے تو تم اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں لے رہے ہو. پھر اسی طرح اسے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. پھر منکر نکیر آتے ہیں, آ کر پھر اس کا وائبہ لیتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا. ایمان والا سب بتا دیتا ہے, لیکن جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں, جو سب کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. یعنی جو سب کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا, مجھے معلوم نہیں. نیک روح کو سلا دیا جاتا ہے, تو سو جا. جیسے دلہن کو سکون سے سلایا جاتا ہے, اسی طرح نیک روح کو سکون سے سلایا جاتا ہے. پھر وہ قیامت کے دن اٹھتی ہے. اسی طرح جو اس کے اپوزٹ ہوتی ہے, جو بد روح ہوتی ہے, اس کو نہایت بدبودار چیتھڑے میں لپیٹا جاتا ہے. اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے, اتنی مردہ گھر میں نہیں ہوتی جتنی اس کپڑے میں اس کو لپیٹنے کے لیے آتے ہیں فرشتے. پھر
اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، کوئی بھی آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، وہاں سے اس میت کو زمین کی طرف زور سے پھینکا جاتا ہے، پھینک کر زمین پر مارا جاتا ہے۔ وہ پکار پکار کر چیخ چیخ کر کہتی ہے مجھے مت دفناؤ، مجھے مت دفناؤ، میں جانا نہیں چاہتی۔ پھر جب سوال جواب اور امتحان میں وہ ناکام ہوتا ہے، پھر اسے قیامت تک سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے اتنی تنگ قبر کر دی جاتی ہے کہ اس کی ایک پسلی دوسرے پسلی سے بالکل چڑھ جاتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔ اتنی چیخ اور اتنی پکار ہوتی ہے کہ انسان اور جن کے علاوہ کوئی اس کو نہیں سن پاتا، اتنا دردناک۔ اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جو کہ ایک چھوٹا عذاب ہوتا ہے، اور اسی سے وہ کانپتا ہے، اور اسی سے وہ بس اس کو عذاب دیا جاتا ہے، جو بھی جیسے اعمال ہوں گے اس کے اکارڈنگ اس کے ساتھ ہوگا۔ نیک روح جو ہوتی ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، وہاں وہ خوش ہوتی ہیں اور آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں۔ برزخ کی زندگی، وہاں وہ اڑتی، اور جو شہید ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بھیج دیے جاتے ہیں جنت میں، ان کی روح بھیج دی جاتی ہے، وہاں وہ اڑتی پھرتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں سے کھاتی ہیں، جیسا مطلب بہت سکون اور عیش کی زندگی جیتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کی چیخ اور پکار کو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات سن لیتی ہیں، اس قدر اندر جو ہوتی ہے نا چیخ اور پکار ہوتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں سب بتا بھی دیا جاتا ہے، قرآن میں بھی سب پتا ہے، حدیثوں میں سب بتا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود انسان ویسی کا ویسی ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ انجام سے ڈر نہیں لگتا۔ زندگی تو صرف اتنی سی ہے، بس تھوڑی سی زندگی ہے، اسی میں ہم کھوئے رہتے ہیں۔ ثم پھر ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، حقی سچا، اللہ خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، حکم فیصلہ، اور وہ اسرعو سب سے جلد ہے، جلدی سب سے جلد ہے، حاسبین حساب لینے والوں سے، یعنی سب سے تیز حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ کل کہہ دیجئے من کون، ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، من الظلمات اندھیروں سے، بری خشکی، یعنی کون نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں سے خشکی کی طرف، والبحر اور سمندر کی طرف، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعاً گڑ گڑا کر، عاجزی سے، کل آیا تھا نا گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، وخوفیتاً اور چھپکے چھپکے، لئن اگر انجانا اس نے نجات دی تمہیں، من بعدی ہی اس کے بعد، لناکننا تو ضرور تم ہو جاؤ گے، من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ صرف گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے اسی کو پکارتے ہو، اور کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی تو ہم تیرے ہی شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم وہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے، کس سے، ہر پریشانی سے جس میں تم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہو، باقی سب کو بھول جاتے ہو، ومن کلی قرب اور ہر مصیبت سے، قرب ہر مصیبت سے، ثم پھر انتم تم تشرکون شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، نجات دیتا ہے، پھر کیا کرتے ہو، واپس پہلے جیسے ہو جاتے ہو۔ یہی کرتے تھے نا مشرکین مکہ، سنا تھا نا اکرمہ کا واقعہ جو میں نے سنایا تھا، جب سمندر میں وہ گئے تھے، سب نے کس کو پکارا تھا، سب نے پہلے معبودوں کو پکارا، بات نہیں منی تو پھر اللہ تعالیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تو پھر واپس شرک کرنے لگتے ہیں، واپس کسی اور کو پکارنے لگتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہوا وہ قادر ہے، اللہ اس پر، ان کے یبعثا وہ بھیج دے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحتی نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے، او یا یلبسکم وہ لڑا دے تمہیں، لبس ملانا، جب آپس میں لوگ بھڑتے ہیں کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں نا، بھڑنے کے لیے بھی تو ملتے ہیں نا وہ آپس میں، تو یا وہ لڑا دے تمہیں، شیعاً گروہوں میں، وَيُذِيقَ اور وہ چکھا دے، بعدکم تمہارے بعض کو، باسا طاقت، باس کیا کہتے ہیں، باس کس کے لیے آتا ہے، پریشانی، تکلیف، طاقت،
بازن باز کی، یعنی باز تمہارے باز کو طاقت باز کی. انظر دیکھو، کیفا کیسے، نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیتی نشانیاں، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں، فقہ بھی اسی سے، فقہ بھی اسی سے، فقہ سمجھنا، تاکہ وہ سمجھیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہوتا ہے کہ آپس میں بھڑانا. جو یہ لوگ فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، کیونکہ آپس میں جب مسلمان ہی آپس میں فرقے فرقے ہو گئے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا، اگر اس مسجد میں یہ آ گیا تو اس سے لڑائی جھگڑے شروع، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے تاکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ کٹ کے مر جائے اور باقی قوم ان کے اوپر حاوی ہو جائے. یہی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو دوسری قوم آ کر آسانی سے ان کو کیپچر کر سکتی ہے، آسانی سے ان پر حاوی ہو سکتی ہے دوسری قوم آ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی عذاب ہوتا ہے، گروہوں میں لڑانا، گروہوں میں بھڑانا. تو کسی بھی حالت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح ہم فرقے کو کم سے کم دور کریں. اگر ہم دوسروں سے نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنی ذات سے تو کر لیں کہ ہم فرقہ ختم کر دیں. جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے تو کہنے کہ ہم فرقہ ختم کر دیں، فرقے فرقے نہ ہوں، صرف مسلمان ہوں. وَقَذَّبَ اور جھٹلایا بھی اسے قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ اور وہ الحق حق ہے. کس کو جھٹلایا؟ اللہ تعالیٰ کو. اور جبکہ وہ حق ہے، قرآن کو جھٹلایا جبکہ وہ سچ ہے. قل کہہ دیجئے، لستو نہیں ہوں میں، لیسا سے، لیسا لستو نہیں ہوں میں، علیکم تم پر بھی وکیل کوئی ذمہ دار. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وکیل کیا ہوتا ہے؟ ہماری حمایتی کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف ان کو آپ پیغام پہنچا دو، آپ ہر وقت ان کے کیا نہیں ہے، ان پر وکیل نہیں ہے، ہر وقت ان پر ذمہ دار نہیں ہے. آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا. باقی حساب کتاب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. لِکُلِّ ہر ایک کے لیے، نبائن خبر، ہر ایک خبر کے لیے، نبائن نکرہ ہوگی نا، ہر ایک خبر کے لیے مستقرن مقرر وقت ہے. وَسَوْفَ اور جلد ہی تعلمون تم سب جان لو گے. یعنی ہر چیز کا مقرر وقت ہے. موت کا مقرر وقت، تمہیں خوشیاں کب ملنی ہے اس کا مقرر وقت، برائیاں کب ملنی ہے، تکلیف کب اٹھانی ہے، بیماری کب اٹھانی ہے، ہر کسی کا مقرر وقت ہے. صرف اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتے ہیں کسی کسی کو، لیکن قسمت میں لکھ دیتے ہیں کہ اب اس ٹائم اس کے ساتھ یہ تکلیف ہونی ہے، یہ پریشانی ہونی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مٹا نہیں سکتا. دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے. دعاؤں سے اللہ تعالیٰ، وہ پتھر کی لکیر نہیں ہوگی کہ وہ مٹے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا اور جب، رَأَيْتَ دیکھیں آپ، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یخوضون مشغول ہوتے ہیں. مشغول مطلب کسی اور چیز میں بزی ہو جانا، جو مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فَعَارِضْ تو اعراض کیجئے، انہم ان سے، اعراض مطلب اگنور کیجئے انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، غیری ہی اس کے علاوہ، اس کے سوا، وَإِمَّا اور اگر یُنْسِیَنَّکَا وہ بھلا دیں آپ کو، نسیہ یُنْسِیَنَّکَا وہ بھلا دیں آپ کو، کون بھلا دے؟ شیطانو شیطان. پیش کس کی پہچان ہے؟ فاعل کی. بھلا دے آپ کو شیطان، فلا تو نہیں، تقعد آپ بیٹھیں، بعد ذکرہ یاد آنے کے. پیش کس کی پہچان بتائی تھی ہم نے؟ فاعل کی یا مفعول کی؟ تو نہیں تقعد آپ بیٹھیں، بعد ذکرہ بعد یاد آنے کے، مع القومی اس قوم کے ساتھ جو ظالم ہیں. اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. یعنی اگر قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بنایا جا رہا ہے، کوئی محفل ایسی ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یا صحابہ کرام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں سے کھڑے ہو جاؤ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. اگر آپ اس کو دور کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں اس کا، تو آپ دفاع کر دیں، دور کر دیں. لیکن اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. اگر شیطان بھلا دے
ایسا ہو جاتا ہے نا کہ وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم بھول ہی جاتے ہیں اٹھنا. تو اس کیس میں جب ہم واقعی میں بھول جائیں تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً اٹھ جاؤ, یاد آتے ہی فوراً اٹھ جاؤ, کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے جان بوجھ کر تو ہم انہی میں شامل ہو جائیں گے, پھر انہی کے ساتھ ہمارا انجام ہوگا. وہی ہے نا, جیسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, ویسا ہی انجام ہوتا ہے. اب وما اور نہیں ہے الذین ان لوگوں پر جو یتقون تقوی کرتے ہیں, من حسابہم ان کے حساب میں سے, من شیئن کوئی چیز, ولیکن اور لیکن ذکر ہے, یاد دہانی ہے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد کرانا, بار بار یاد کرانا, یاد دہانی ہے. لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی کریں, یعنی وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کسی کا حساب کسی اور سے نہیں لیا جائے گا, سب سے اپنا اپنا حساب لیا جائے گا. جس نے جو عمل کیے ان سے وہی حساب لیا جائے گا. میں کیا عمل کر رہی ہوں مجھ سے حساب لیا جائے گا, آپ کیا عمل کر رہے ہیں اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا. ہمارا کام کیسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوشش کرنا, باقی دوسرے لوگ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. پہلی بات تو یہ ہمیں نیت کا ثواب ملتا ہے, جتنی کوشش کی ہے اتنا ثواب ملتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر میں نے دھوپ میں نکلی, یا مان لو چلو میں نے روزہ بھی رکھا ہو, دھوپ میں نکلی ہوں اور لوگوں کو بلا رہی ہوں کہ چلو آ جاؤ قرآن پڑھتے ہیں, اور میں اتنی محنت کر رہی ہوں, اور اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنا گھومنے کے بعد صرف ایک انسان آیا, تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے اچھا صرف ایک کو ہی پڑھایا تو نے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ کتنی محنت کری, کتنی کوشش کری, کتنا اپنے جسم کو کتنا مشقت میں ڈالا, کتنا دھوپ میں پیاسے رہے, کتنا دھوپ میں گھومے. ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. کتنے قدم تم چلے, کتنا تم نے, کتنے ڈراپ پسینے کے ٹپکے, کتنی اندر سے تکلیف ہوئی, تمہاری طاقت کتنی تھی اس کو کرنے کی, اس کی طاقت سے زیادہ کیا, یہ حساب ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اتنی محنت کری اور ایک پڑھنے کے لیے آیا. نیت کا حساب ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, یہ تو میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں تاکہ یہ یاد دہانی ہے, تمہیں بار بار یاد کراتا رہوں, ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا مت کرو. بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے نا قرآن میں. ایک بھی ہمیں جب کوئی چیز دماغ میں اچھے سے بٹھانی ہونا تو بچوں کو بار بار کھلواتے ہیں, بار بار کھلواتے ہیں نا. اب جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بار بار ان آیتوں کی تکرار تھی. اچھے سے سن لو, یہ بات اس لیے تھی تکرار, اس لیے ہے اس میں اتنی تکرار. اچھے سے سن لو, پریشان اچھے سے سن لو, مطلب اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے, اس لیے ہے بار بار تکرار. اور بار بار آیا کہ میں نے اس کو کون سی, اس سے سورہ رحمان سے پہلے کون سی سورت ہے, اس میں آیا بار بار کہ میں نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. بار بار اس کی تکرار ہے. کیوں ہے بار بار تکرار؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیفینیٹلی ہے, آسان ہے یہ, کیوں نہیں آ رہے؟ نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے, بار بار اس کی تکرار ہے. کیونکہ یہ بالکل پکی بات ہے, اس کو یاد رکھ لو, اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں بٹھا لو, پکی بات ہے یہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ کریں. یاد دہانی اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ تقویٰ کریں. بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے کرواتے ہیں آیتوں کو ریپیٹیشن, تاکہ آپ تقویٰ کریں, بھول نہ جائیں. وَذَرِي, اور چھوڑ دیجئے, الَّذِينَ, ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا, دینہم, اپنے دین کو, لعیباً, کھیل, ولہواً, اور تماشا. مطلب جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ان کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے. اس لیے نبی نے کیا فرمایا, وہ حدیث یاد کرو پھر, نبی نے کیا فرمایا, انسان اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے. تم کیسے ہو تمہارے دوستوں کو دیکھ لو, جیسے ہوں گے ویسے ہی دوست بناؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جس نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ان کو چھوڑ دو. آپ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے ہر چیز میں؟ اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, جب بھی آپ جہاں بیٹھیں کرائیٹیریا آپ کا یہ ہونا چاہیے, یا اس محفل میں بیٹھنے سے کیا میری نمازیں تو نہیں نکل رہی, ان محفل میں بیٹھنے سے کیا میرے قرآن کا نقصان تو نہیں ہو رہا, اس محفل میں بیٹھنے سے کیا غیبت تو نہیں ہو رہی, اس محفل میں بیٹھنے سے کیا چغلی تو نہیں ہو رہی, اس محفل میں بیٹھنے سے کیا میں غیر مسلموں کے نقش قدم پر نہیں چل رہی. یہ سب کرائیٹیریا ہونا چاہیے, یہ سب لکھ لیں آپ. جب یہ جو اس محفل میں جائیں یہ دیکھ لیں کہ کہیں میں ان لوگوں کے ساتھ شمار نہ ہو جاؤں, ان لوگوں کی جیسی ہو جاؤں گی, کیونکہ جیسا دیکھیں گے ویسے ہی کریں گے نا. بالکل اگر آپ ایسی محفل میں جائیں گے, بالکل بے پردہ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ بے پردہ ہی رہیں گے ان کے بیچ میں. بس یہ دیکھیں کہ محفل میں ان جیسی تو نہیں ہو جاؤں گی, اگر میں ان جیسی ہو گئی تو میں انہی کے ساتھ اٹھائی جاؤں گی. پھر اب پتہ نہیں ان کا حساب کیا ہوگا, وہ تو اللہ ہی جانے.
کہاں ان کو جانا ہے. تو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا انہیں چھوڑ دو. وغرتہم، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں. غرت فیمیل فعلت، دھوکے میں ڈال دیا انہیں حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے. وذکر، اور نصیحت کیجئے. امر ہے یہ، حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، نصیحت کرو بھی اس کے ساتھ، ان کے تبصلا، ہلاک کیا جائے. مطلب یہاں پر نون نہیں آئے گا کہ نہیں ہلاک کیا جائے. نفسن، کوئی نفس. بما، اس وجہ سے جو کسبت، اس نے کمائی کی. لیسا، نہیں ہے. لہا، اس کے لیے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ولیٌ، کوئی دوست. ولا، اور نہ ہی. شفیعٌ، کوئی سفارشی. وَإِنْ، اور اگر. تعدل، وہ بدلہ دیں. کلا، ہر طرح کا. عدل، بدلہ. لا یوخذ، نہیں لیا جائے گا. منہا، اس سے. اولئک، یہی لوگ ہیں. الذین، وہ جو. ابسلو، ہلاک کر دیے گئے. اچھا، ابسلو، ہلاک کر دیے گئے، یہ مجہول ہے. یلبسو آیا تھا اسی کا اوپر، مضارع آیا تھا یلبسو. لبس یہ ہوتا ہے الجھا دینا، ملا دینا، آپس میں ملا دینا، الجھا دینا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آتا ہے. وہ جو ابسلو، ہلاک کر دیے گئے. بما، اس وجہ سے جو کسبو، انہوں نے کمایا. لہم، ان کے لیے ہے. شرابن، پینا. من حمیمن، من حمیمن، کھولتے ہوئے پانی کا. وعذابن، اور عذاب. علیم، دردناک. بما، اس وجہ سے جو کانو تھے وہ. یکفرون، کفر کرتے. دیکھیے اوپر آیا یلبسو. یلبسو کا مطلب ہوتا ہے الجھا دینا. اور یہاں آیا تبصلا، جو آیا یہاں پر. تبصلا کا روٹ ہے با سین لام، بسل. بسل کا مطلب ہوتا ہے غلبہ اور قہر سے گرفتار ہونا. غلبہ یا قہر سے گرفتار ہونا. پکڑنے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. ہلاک ہونے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. کیونکہ اگر کسی کا غلبہ، اگر اللہ تعالیٰ کا غلبہ یا قہر آ جائے اوپر، تو یعنی کہ وہ ہلاک ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اس کا مطلب وہ ہلاک ہو گیا. اس لیے اس کو ہلاک کیا جانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ رہے، ان لوگوں کے جیسے ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات کری، پھر قیامت کے دن نہ تو کوئی بچانے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا. بچانے والا اور مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دنیا میں بھی بچانے والا اور مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں اس کے بارے میں بھی یہ حدیث آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں. سب بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں. جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے دل میں ان کے لیے شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں. اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں. اس لیے تم حکام اور حکمرانوں کو برا مت کہنا، ان کو برا کہنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرنا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو وہ درست کر دے. سمجھ رہے نا یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لوگوں کو مسلط کر دے گا. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جیسے ہوں گے، جیسے آپ کے اندر صفت آ جائیں گی، ویسے ہی آپ ہو جائیں گے، ویسے ہی لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. آرام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا مانگی تھی جس میں سے 2 قبول ہو گئی. اے اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھسانا. دوسرا، ایسا حاکم نہ مسلط کرنا جو ان کے دین کا صفایا کر دے، جو ان کے دین کا مکمل دشمن ہو اور آپس میں نہ لڑیں. اللہ تعالیٰ نے 2 تو قبول کر لی. اکٹھا عذاب کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، گناہ کی وجہ سے حاکم ظالم تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل دین کا صفایا نہیں کر سکتا. 1 بچ گئی آپس میں، یہی ہو گئی بس. آپس میں لڑ رہے ہیں مسلمان آپس میں بھڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. اگر یہ سب کام کرے نا، پھر یہی بات یاد رکھنا، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حمیم، ابلتا ہوا پانی، بالکل سخت پانی. ابلتا ہوا بھی ایسا نہیں جیسا یہاں ابلتا ہوا ہوگا. پانی ایسا جیسے تیل ابلتا ہوا ہوتا ہے نا. تیل کیسا ہوتا ہے ابلتا ہوا؟
پانی سے زیادہ سخت ہوتا ہے, جلدی سے ٹھنڈا نہیں ہوتا. ایسا پانی ہوگا وہ جس کا سواگت کیا جائے گا جہنمیوں کا ان سے. کیونکہ میں نے کیا بتایا تھا پہلے, جنتی کا سواگت کیسے کیا جائے گا, ویلکم ہوگا ان کا, باقاعدہ مرحبا سلامتی ہوگی. اور ان کو کیونکہ بھوکے پیاسے ہوں گے تو ان کے لیے ٹیبلز لگی ہوں گی, ان کو کھانا پینا ہوگا. کلیجی سے ان کا وہ ہوگا, کہا جاتا ہے کہ کلیجی ہوگی, بعض روایت میں آتا ہے کلیجی سے ہوگی. لیکن جو بھی چیز ہوگی وہ ہر کسی کو پسند ہوگی, کیونکہ یہاں کی چیز وہاں سے الگ ہوگی بالکل. اور اسی طرح جو جہنمی ہوں گے وہ بھی تو پیاسے ہوں گے, ان کا سواگت کھولتے ہوئے پانی سے ہوگا. ایسا پانی ہوگا جو اندر تک کو ختم کر کے رکھ دے گا, باہر نکل جائیں گی سب آتے گھل کے بالکل مکس ہو جائیں گی, پتہ نہیں چلے گا, اور واپس پھر صحیح ہو جائیں گی. اس لیے جن لوگوں کے ساتھ بیٹھو نا, حمیم ورڈ یاد کر لینا بس.